حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود راستوں اور چراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مہمان تلاش کرنے کے لیے ایک شاہراہ پر گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی اور اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے اپنے مہمان خانہ لے آئے اور اس کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس سے فرمایا، دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کافر تھا اس نے کہا، میں کسی کو رب نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ بسم اللہ پڑھے، مگر مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں بھگایا؟ یہ پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم تو اسے 70 سال سے مسلسل رزق دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اسے دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرز عمل پر شدید ندامت محسوس ہوئی اور آپ دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ واپس آئے اور کھانا کھائے۔ کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے اس کا سبب نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اس خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شخص روز اول سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کی اولاد بند نہیں کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اور اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ خواہ میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہماری شان رضاکی کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا کہ میں بھی کتنا نالائق ہوں کہ اتنے عرصے سے اتنے مہربان خدا سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، جس نے مہمان کا اکرام یعنی عزت کی، گویا اس نے 70 نبیوں کا اکرام کیا، اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ ہمیں کشادہ دل سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔